النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلى عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم کی عدالت پر قدرت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی کی شرافت پر بھی قدرت ناز کرتی ہے، ادھر مولا علی کی شجاعت پر بھی قدرت ناز کرتی ہے۔ فاطمہ وہ طاہرہ ہیں جن پر طہارت کو ناز ہے، فاطمہ وہ طاہرہ ہیں جن پر طہارت کو ناز ہے، فاطمہ وہ عابدہ ہیں جن پر عبادت کو ناز ہے، فاطمہ وہ ساجدہ ہیں جن کے سجدے پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام، امامت کو ان پر ناز ہے۔ اور یہ محفل بہت زیادہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے معروضات کو رکھوں گا، کیونکہ بس ایک ٹرین کی طرح یہ محفل لگ رہی ہے، بوگی کی طرح، اور یہاں سے انجن سے آواز ہو رہی ہے، ادھر سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ادھر سے بھی لگنا چاہیے کہ صرف اسٹیج پر محمد کے غلام نہیں، نیچے بھی محمد کے غلام ہیں۔ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، محبوب آپ کے رب نے کہا ہے، جب کہا تھا تو وہ آپ کو یاد ہے نا؟ کہا کب تھا؟ خود رب کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رب تیرا ہے، پروردگار تو نے خود فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تو رب العالمین ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے ربُّکَ، محبوب میں تیرا رب ہوں۔ وہاں تو کہہ رہا ہے رب العالمین، اور یہاں کہہ رہا ہے ربُّکَ، تیرا رب ہوں۔ وہاں کہتا ہے سارے جہان کا رب ہوں، یہاں کہتا ہے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں ان زنگی پور کے غیرت مند اور غلامان محمد کو یہ فلسفہ کیسے سمجھاؤں، کیسے آسانی سے ان کے ذہنوں میں اتاروں؟ تو اللہ نے رہنمائی فرمائی اور کہا ان کو مثال سے سمجھا دو، یہ سمجھ جائیں گے، ان کو مثال سے سمجھا دو، یہ سمجھ جائیں گے۔ زوجین ہوں یعنی شوہر بیوی ہوں، ان کے 5 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں، لیکن جب بھی ماں اپنے شوہر یعنی شوہر کو آواز دیتی ہے تو بڑے بیٹے کے نام سے پکارتی ہے۔ اگر بڑے بیٹے کا نام حمزہ ہے تو وہ کہتی ہے اے حمزہ کے والد، اے حمزہ کے ابا، مگر یہ تو نہیں کہ وہ 4 کے ابا نہیں ہیں، وہ 4 کے بھی ہیں، لیکن پکارتی ہے وہ ماں تو بڑے بیٹے کے نام سے کہ حمزہ کے والد۔ ذرا سنتے ہیں وہ 4 کے بھی والد ہیں، لیکن اب ذرا قربان جائیں رب کی آواز پر، رب کی بولی پر، رب کے کلام پر۔ ہمارا رب سارے نبیوں کا رب ہے، ہمارا رب آدم کا بھی رب ہے، ہمارا رب ابراہیم کا بھی رب ہے، ہمارا رب یحییٰ زکریا کا بھی رب ہے، ہمارا رب
یاد ہے نا آپ کے رب نے کہا، یاد ہے نا آدم وہ ہیں کہ بنانے سے پہلے، آدم وہ ہیں کہ بنانے سے پہلے، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے مگر اس کا محبوب ہے، کوئی نبی نہیں ہے مگر اس کا محبوب ہے۔ آدم وہ ہیں کہ جنہیں بنا کر اللہ فرشتوں سے کہے سجدہ کرو، آدم وہ ہیں جنہیں بنا کر اللہ فرشتوں سے کہے انہیں سجدہ کرو، آدم وہ ہیں جنہیں بنا کر اللہ کہے میرے فرشتوں سجدہ کرو، محمد وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں صبح و شام فرشتوں کو 70,000 بھیج کر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا، آدم وہ ہیں جن کی بارگاہ میں فرشتے ایک بار سجدہ کرتے ہیں، محمد وہ ہیں جن کی بارگاہ میں صبح قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی، اور جب اس دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں تھا تب سے لے کر اور نہ جانے کب تک محمد کا درود پڑھتے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ذرا توجہ دے، کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ محبوب آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں پروردگار یاد ہے۔ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ میں بنانے والا ہوں، زمین میں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یاد رکھنا آدم خلیفۃ اللہ ہے، آدم خلیفۃ اللہ ہے، آدم خلیفۃ اللہ ہے زمین میں اللہ کے، غیر اللہ نہیں ہے۔ قرآن ان کو خلیفۃ اللہ کہتا ہے اور لوگ ان کو غیر اللہ کہیں۔ قرآن سے بندوں کا جھگڑا چل رہا ہے، جو ان کو غیر اللہ کہے وہ قرآن سے ہٹ گیا ہے۔ اب تلاوت کرتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن ان کو خلیفۃ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کس سے؟ فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ جب ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنا دیا تو اللہ نے ابلیس کو شامل نہیں کیا۔ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ کہا وہاں سجدے کی بات تھی، یہاں خلافت کی بات ہے۔ میں اپنے خلیفہ کی بات میں اپنوں کو شامل کروں گا، غیروں کو نہیں۔ پروردگار ہم تیرے اپنے کیسے بنے؟ کہا بس خلیفہ سے قریب ہو جاؤ، بس خلیفہ سے قریب ہو جاؤ۔ آدم میرا خلیفہ ہے، اس سے زمین میں قریب ہو جاؤ گے تم عرش سے قریب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم زمین میں میرا خلیفہ ہے، اس سے قریب ہو جاؤ گے تم عرش سے قریب ہو جاؤ گے۔ نبی آخر الزمان جو چلتا ہے نا تو اس کی زلفوں کو میں کہتا ہوں واللیل اذا سجا، جب بولتا ہے تو میں اس کے ہونٹ کو دیکھ کر کہتا ہوں ولسانا وشفتین، جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی نظروں کو دیکھ کر کہتا ہوں فإنک بأعیننا فإنک بأعیننا، جب وہ مسکراتا ہے تو میں اس کے رخسار کو دیکھ کر کہتا ہوں والضحیٰ والضحیٰ والضحیٰ، جب وہ چلتا ہے تو
पीछे जब नजर पड़ती है ना, जब उम्मत का बार जब उठाए हुए मैं उसे देखता हूँ तो कहता हूँ अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरा। जब मैं उसके सीने के जोर को देखता हूँ ना तो कहता हूँ अलम नशरह लका सदरा। जब मैं उसके क़याम के इस्तिक़ामत को देखता हूँ, जोर को देखता हूँ तो कहता हूँ या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला। जब उसके कंकरी के फेंकने को देखता हूँ ना तो कहता हूँ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जब तुम सारे खलीफा से करीब हो जाओगे तो अर्श से करीब हो जाओगे, और जब मोहम्मद से करीब होगे तो मुझसे करीब हो जाओगे। यही वजह है कि बंदे अल्लाह से नहीं लड़ते, खलीफा से लड़ते, खलीफा से टकरा जाते हैं, और शैतान की जंग भी इन्हीं खलीफा से है। अब वो खलीफतुल्लाह थे, अब खलीफतुर रसूल की बारी आ गई। सिद्दीक़ अकबर से किसी ने कहा आप तो खलीफतुल्लाह हैं, कहा नहीं, खलीफतुल्लाह मेरा नबी है, मैं तो खलीफतुर रसूल हूँ, मैं तो खलीफतुर रसूल हूँ। फारूक आज़म खलीफतुर रसूल है, हजरत उस्मान गनी खलीफतुर रसूल है, हैदर कर्रार खलीफतुर रसूल है, इमाम अली मकाम खलीफतुर रसूल है, आबिद बीमार खलीफतुर रसूल है, जाफर सादिक खलीफतुर रसूल है, हसन अस्करी खलीफतुर रसूल है, शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी खलीफतुर रसूल है। हिंद की धरती पर जिसकी सुल्तानी चल रही है वो खलीफतुर रसूल है। बताइए चल गया, इन वलियों से जो करीब होता है वो रसूल से करीब होता है, और जो रसूल से करीब हो गया वो अल्लाह से करीब हो गया। आदम वो है जो खलीफा है, आदम वो है जो खलीफा है। आप कितने हक हैं आप जरा गौर से सुने। खे आपकी बोली में जितने साहब बगदादी कायदा यस्सरनुल कुरान पढ़े हुए हैं उनसे खुसूसी तवज्जो है। का खे एक हर्फ, या लाम एक हर्फ, या 3 हर्फ, फे 4 हर्फ, हा 5 हर्फ, तब बनता है खलीफा। जो बंदा पंजतन से दूर हो वो खलीफा नहीं बन सकता, वो खलीफा नहीं बन सकता। तो खलीफा जिसने कहा उसको 50 ने किया, 50 गुनाह माफ, 50 दर्जे बुलंद, 150 ने किया आपको मिल जाएगी। एक बार कह दे खलीफा, तो देखे इस लफ्ज में इतना सवाब, तो जिसको खलीफा बनाया उसमें कितना सवाब होगा। कहा खलीफा है ये, आदम खलीफा है, आदम तेरे खलीफा हैं। कहा हाँ आदम मेरे खलीफा हैं। परवरदिगार आदम तेरे खलीफा है। कहा हाँ इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, आदम मेरा खलीफा है। तो तेरा खलीफा है आदम, वो खलीफा है जो जन्नत से जमीन पर उतारे जाए, जो जन्नत से जमीन पर उतारा जाए वो आदम है, और जो जमीन से लामका बुलाया जाए वो मुस्तफा है। कहा वही काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, आदम मेरा खलीफा है। और जब मेरी तरफ वो ताइब हो, रुजू करे और कहे परवरदिगार तेरी बहुत याद आती है, तेरी तजल्लियों में, जन्नत की बहारों में मैं रहा करता था, तूने जमीन पर उतार दिया, अब तौबा कर रहे हैं, परवरदिगार माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे। सदियां बीत गई, सदियां बीत गई। आदम वो है जो तौबा करे तो सदियां गुजर जाए, आदम वो है जो तौबा करे तो सदियां गुजर जाए। और मोहम्मद का उम्मती अगर गुनाह कर ले तो नबी की बारगाह में जाए।
कहा परवरदिगार फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम के दिल पर अल्लाह ने एक बात उतार दी, बातें उतार दी, अपनी जानिब से उतारी। तो हजरत आदम ने हाथ को बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ मोहम्मद के वास्ते से, मोहम्मद के वास्ते से मैं तुझसे सवाल करता हूँ, माफी का तलबगार हूँ, माफी का तलबगार हूँ। आदम वो है खलीफा है, आदम वो है जो मोहम्मद के वास्ते से माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर दे, बेशक बेशक। और मोहम्मद के वास्ते से सारी कायनात की माफी अल्लाह कर देता है। वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अब जरा ये महफिल जो है 40वें के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। ऐ ईमान वालों, आपसे बात हो रही है। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, उनसे दोस्ती मत करना जिन पर अल्लाह नाराज है, जिन पर अल्लाह नाराज है उनसे दोस्ती मत करना, यानी उनसे दोस्ती करना जिनसे अल्लाह राजी है, जिनसे अल्लाह राजी है उनसे दोस्ती करना, उन्हीं से दोस्ती करना। और जिससे वो नाराज है, यानी अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ने कहा मैं यहूदियों से और ईसाइयों से मैं नाराज हूँ जिन पर मेरा गज़ब हुआ है। तुम कभी भी जिनसे अल्लाह नाराज है उनकी तरह ड्रेस न पहनना, उनकी तरह महफिलें कायम न करना, उनकी तरह बच्चे पैदा हों तो रात भर डांस मत करना, उनकी तरह बेहया न बनना। और जिनसे अल्लाह नाराज है अगर उनके तरीके पर चलोगे मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, तो अल्लाह ने कहा जो उनसे मुशाबहत रखता है, जो उनकी तरह रहता है, जिंदगी गुजार रहा है, तो क़यामत के दिन मैं उन्हीं के साथ उनको रख कर हिसाब लूंगा। अल-मर'ु म'a मन अहब्बा इला यौमिल क़ियामा। आदमी जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में, क़यामत में भी वो उसी के साथ खड़ा होगा। तो साहिब जो ईसाईयत और यहूदियत के फॉलोवर हैं वो ये न सोचे कि वो मदीने वाले के साथ खड़े होंगे, वो करबला वाले के साथ खड़े होंगे, वो बगदाद वाले के साथ खड़े होंगे, वो अजमेर वाले के साथ खड़े होंगे, वो धावा वाले के साथ खड़े होंगे। खड़ा वही होगा जो दुनिया में उनसे लगा रहता है, जो दुनिया में उनसे जुड़ा रहता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहा ऐ ईमान वालों, उनसे दोस्ती मत करना जिन पर अल्लाह नाराज है, जिन पर अल्लाह का गज़ब हो चुका है। अच्छा फरमाया क्या, ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति। अब जिन पर गज़ब हुआ है उनकी पहचान अल्लाह बयान फरमा रहा है कि वो लोग आखिरत से मायूस रहते हैं, आखिरत से मायूस रहते हैं। कहते हैं अल्लाह तो जहन्नम में ही डालेगा, अल्लाह अजाब देगा, अल्लाह कोड़े बरसाएगा, अल्लाह घसीट कर दोज़ख में डालेगा, अल्लाह दहकती हुई आग में फेंक देगा। अल्लाह कहता है बंदा मुझसे मायूस है, आखिरत से मायूस है। इनकी तकरीरें सुनो मायूसी वाली, इनके जुमे का बयान सुनो मायूसी वाला। और सुन्नी कहते हैं वो रब हमारा मेहरबान, वो रब हमारा करीम, वो रब हमारा रहीम। हमको तो यहाँ तक उम्मीद है कि जब शफाअत का दरवाजा नबी के जरिए खुल जाएगा तो गरीब नवाज भी सिफारिश करेंगे, दावा वाले भी सिफारिश करेंगे, अजमेर वाले भी, बरेली वाले भी, किचौचा वाले भी, कलियर वाले भी। अल्लाह कहेगा जितने उम्मीदवार हैं, जितने मुझ पर
ایقان والے ہیں، کربلا والے کو بلا لو، بغداد والے کو بلا لو، اجمیر والے کو بلا لو، کلیہ والے کو بلا لو، بچوچا والے کو بلا لو، بریلی والے کو بلا لو، بھاوا والے کو بلا لو، اور دماغ سارے آ گئے، کہا ان سے جتنے جڑے ہوئے ہیں وہی میرے ہیں، جتنے جڑے ہوئے ہیں وہی مجھ پر امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب تم سب کے سب اپنے رہنماؤں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مقتدی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، اور وہ بھی سوچیں گے، وہ بھی سوچیں گے ہم بھی پیچھے لگے بیڑا پار کرنے۔ آواز آئے گی، فرشتوں انہیں روک دو، یہ سب کے سب مایوس ہیں، یہ سب کے سب مایوس ہیں۔ اللہ نے کہا میں بندوں کے ساتھ ان کی سوچ کے مطابق پیش آؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، میں بندوں کے ساتھ ان کی سوچ کے حساب سے سجدہ بندہ کر رہا ہے اور کہتا ہے عذاب دے گا، تلاوت کر رہا ہے کہتا ہے عذاب دے گا، رکوع سجدہ میں لگا ہوا ہے، حسن عمل کر رہا ہے کہتا ہے عذاب والا ہے، وہ بڑا عذاب والا ہے، اس کو قہار اور جبار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ اس سے کہیں زیادہ اس نے جو اپنے صفتی اور وصفی نام کا ذکر فرمایا ہے، کہیں کہتا ہے میں ودود ہوں، کہیں کہتا ہے میں کریم ہوں، کہیں کہتا ہے میں رحیم ہوں۔ اتنے مہربانی والے صفتی نام کا تمہیں خیال نہیں، اور بندہ مایوس ہے آخرت سے۔ ہم کہتے ہیں آخرت نام ہی ہے حضور کی شان کا، حضور کی عزت کا، حضور کے وقار اور تکریم کا، اور جو نبی کے وقار سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں وہی تو آخرت سے مایوس ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ کہا یہ جو آخرت سے مایوس ہیں، جن پر میرا غضب ہے، جن سے میں ناراض ہوں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کافر کفار قبر والوں سے کہتے ہیں یہ قبر والے، یہ قبر کے اندر والے کچھ نہ دے سکتے ہیں، کچھ نہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا وجود اور ان کا جانا سب یہ خام خیالی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے جو قبر والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کافروں کی مثال ان سے بھی جو آخرت سے مایوس ہیں، اور آخرت سے وہی لوگ مایوس ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہے ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ان سے کبھی دوستی مت کرنا۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں پر اللہ کا غضب نہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایمان والے جن سے دوستی کرتے ہیں وہ دنیا میں دوستی کرتے ہیں، ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو آخرت کے جانشین، آخرت کے جانشین مدینے کے تاجدار پر ہوتی ہے۔ تو ایمان والا دوستی بھی کرتا ہے تو مدینے والے کو دیکھ کر، ایمان والا دشمنی بھی کرتا ہے تو مدینے والے کو دیکھ کر۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ میں نے، اللہ نے فرمایا میں نے تم پر حرام کر دیا۔ کیا حرام کیا؟ میتہ، مردار کو حرام کر دیا۔ جانور اگر حلال ہو اور اپنی موت سے مر جائے تو وہ جانور حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام۔ اللہ نے کہا یہ سب تم پر حرام، اور وہ جانور بھی حرام کہ جب تم ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہہ کر کسی اور بت کا نام لے کر ذبح کرو، کسی مخلوق کا نام لے کر ذبح کرو تو وہ جانور بھی حرام۔ کب؟ ذبح کے وقت، ذبح کے وقت۔
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں یہ بڑے پیر کا بکرا ہے تو بکرا حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ غریب نواز کا مرغا ہے تو مرغا حرام ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسے ہی حرام ہونے لگے تو ہم کہیں گے یہ فلاں صاحب کا مکان ہے تو مکان کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ہم کہیں یہ گاڑی فلاں صاحب کی ہے تو یہ گاڑی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. ہم کہیں یہ بیٹا فلاں صاحب کا ہے تو بیٹا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یہ دکان فلاں صاحب کی ہے یہ دکان کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. ہم کہیں گے یہ کھیت فلاں صاحب کا ہے تو کھیت حرام ہو جائے گا. تو مدرسے والے عشر کیسے لیں گے؟ مدرسے والے زکات کیسے لیں گے؟ ساری چیزیں تو حرام ہو جائیں گی. اب یہاں تک بات رکتی نہیں. اب قرآن میں پہنچو. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. کتنی؟ 114. جس میں صرف ایک سورہ کا نام ہے سورہ رحمان اور باقی 113 سورتیں اللہ کے علاوہ یعنی غیر کے نام پر ہے. تو 113 سورتیں ہو جائیں گی حرام اور بس ایک سورہ رہ جائے گی جو ان کے لیے رہے گی. تو ان سے کہہ دو اگر غیر اللہ کا اتنا بھوت سوار ہے تو 113 سورتیں پڑھنا چھوڑ دے. وہ سنی پڑھ لیا کریں گے. وہ سنی پڑھ لیا کریں گے. اور اللہ نے کہا تم پر خون حرام, تم پر مردار حرام, تم پر خنزیر حرام, تم پر وہ جانور جن پر اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام. اللہ نے فرمایا کہ سنو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے تم پر حرام کی ہے نا, اگر فرض کر لو مان لو کہ ایک صحرا میں ایسے صحرا اور چٹیل میدان میں تم پھنس گئے کہ دور دور تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, کھانے کو دانا بھی نہیں, اب بھوک اور پیاس سے تمہاری جان جانے والی ہے اور وہیں ایک شخص ہے جس کے تھیلے میں شراب کی بوتل ہے. کیا ہے؟ شراب کی بوتل ہے یا مردار ہے یا مردار ہے یا مردار جانور ہے پڑا ہوا ہے, جان جانے کو ہے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, تم پر مصیبت آن پڑی, تم پر مصیبت ضرر آ چکا اس وجہ سے کہ تمہاری جان نہ چلی جائے. تو جان بچانے کی وجہ سے, جان بچانا فرض ہے, اس فرضیت کی ادائیگی کی وجہ سے اگر تم تھوڑی سی شراب پی کر اپنی جان بچا سکتے ہو تو پی لو, پی لو جان بچانے کے لیے. لیکن یہ آسانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فلا اسم علیہ, اللہ نے کہا. ہم نے کہا پروردگار اگر ہم پی لیں تو مولوی تو فتوا لگا دیں گے, میری جان لے لیں گے. تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ نے کہا میں بخشنے والا میں مہربان. فلا اسم علیہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ آسانی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے وہ کہے گا پروردگار میں بھی بندہ کسی ایسے ویسے کا نہیں, تیرا بندہ ہوں, جان دے دوں گا لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, جان دے سکتا ہوں, میں بندہ تیرا ہوں. کہا کچھ بھی ہو بندے میری طرف سے آسانی ہے, میری طرف سے آسانی ہے. اب جب آپ نے اس بات کو سن لیا تو میں ایک مسئلہ حق آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں کہ 40ویں یا برسی کا کھانا فاتحہ ہو گیا یا 11ویں شریف کا ڈیٹ چڑھ گیا یا 6 شریف کا لنگر چلنے لگا تو بندے کہتے ہیں یہ کھانا, یہ بریانی, یہ لنگر حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ان سے کہو ارے نادان, جو پہلے سے قرآن میں حرام تھا اس کو ایک مصیبت کی گھڑی میں اللہ نے حلال کر دیا. جو حرام ہے, جو حرام ہے اس میں اللہ آسانی دے رہا ہے. جو حرام ہے ایک موڑ آ جائے, زہر کا وقت آ جائے, وقت نزا قریب ہو, ایسی سچویشن میں, ایسی کنڈیشن میں اللہ چھوٹ دے سکتا ہے. مگر یہ مولوی جس کھانے کو پورے سال کھاتے ہیں, بڑے پیر کا نام لے لیا جائے تو کہتے ہیں 11ویں کا ڈیگ حرام ہے, 6 کا لنگر حرام ہے. ارے نادان,
چیزیں اگر بزرگوں کی طرف پھیر دی جائے تو چیزیں حرام نہیں ہوتی بلکہ اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کوئی صاف ستھرا کھانا کسی برتن میں رکھنا چاہیں تو برتن صاف ہوگا یا گندا؟ صاف ہوگا نا؟ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت، اللہ کی برکت اگر آپ اپنے اوپر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو صاف رکھیں، وضو سے رہیں جب تک آپ اٹھیں اور جب تک سو نہ جائیں تب تک، کیونکہ شریعت شرعی قانون اسی بندے پر لاگو ہوتا ہے جو بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، جو بندہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ سونے والے پر، نابالغ اور مجنون پر شرعی قانون نافذ نہیں ہوتے۔ تو آپ جب تک جگ رہے ہیں تب تک طہارت کے ساتھ رہا کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت اپنے اوپر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا کریں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اس مقدس محفل کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر زوردار انداز سے نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔